اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا آپ نے بنی اسرائیل کے اس جماعت کو نہیں دیکھا جو موسیٰ کے بعد آیا، اس گروہ کو نہیں دیکھا جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد آیا، اس قوم کو، بنی اسرائیل کے اس قوم کو نہیں دیکھا جو قوم موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئی، یعنی تقریباً 350 سال بعد۔ اذ قالوا لنبی لہم، جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا، سموئیل علیہ السلام سے کہا، ابعث لنا ملکا، ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دے، کمانڈر مقرر کر دے، بادشاہ مقرر کر دے، نقاتل فی سبیل اللہ، تاکہ ہم اللہ کے راستے میں قتال کر لیں، جہاد کر لیں، اور جن لوگوں نے ہم سے ہمارا وطن چھینا ہے اور ہمارے بچوں کو قید کیا ہے، ان سے ہم بدلہ لے لیں۔ قال، اس نبی نے کہا، هل عصیتم، کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ان کتب علیکم القتال، اگر تم پر قتال فرض کر دیا جائے، اللہ تقاتلوا، کہ تم قتال نہ کرو، پھر کہیں ایسا تو نہیں کہ قتال فرض کر دیا جائے تو تم قتال نہ کرو۔ قالوا، قوم نے جواب میں کہا، وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، اور ہمیں کیا ہوا کہ ہم قتال نہ کریں اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں ہم قتال کیوں نہیں کریں گے، جبکہ اللہ کے راستے میں قتال اور جہاد کے لیے ہمارے پاس واضح اسباب موجود ہے کہ وقد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا، کہ ہمیں نکال باہر کیا گیا ہے اپنے وطن سے اور اپنے بچوں سے، کہ انہوں نے ان کے کافی صوبوں پر بھی قبضہ کر لیا تھا کافروں نے، اور ان کے لوگوں کو بھی قید بنا لیا تھا۔ تو یہ سب ہونے کے باوجود بھی ہم قتال کیوں نہیں کریں گے؟ خیر، نبی سموئیل علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور پھر ان پر قتال فرض کیا گیا۔ فلما کتب علیہم القتال، پھر جب ان پر قتال فرض کیا گیا، تولوا، تو انہوں نے روگردانی کی۔ پہلے انہوں نے مطالبہ کیا، خواہش کا اظہار کیا کہ قتال فرض کر دیا جائے، جب قتال فرض کر دیا گیا تو انہوں نے وہ حکم نہیں مانا، تولوا، انہوں نے رخ موڑ لیا، روگردانی کی۔ الا قلیلا منہم، سوائے ان میں سے تھوڑوں کے، بہت کم لوگ ایسے تھے جنہوں نے اللہ کے اس حکم کو مانا۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ خوب جانتے ہیں ظالموں کو، کہ جو اللہ کے حکم کا انکار کر کے ظلم کر رہے ہیں، ان کو اللہ جانتے ہیں اور ان سے اللہ محاسبہ کریں گے۔ وقال لهم نبیہم، جو بادشاہ مقرر کرنے کا انہوں نے مطالبہ کیا تھا، تو ان کے نبی نے ان سے کہا، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، کہ بے شک اللہ تبارک، اچھا انہوں نے نبی ہی کو بادشاہ مقرر نہیں کیا، نبی کے علاوہ کسی اور کے بادشاہ ہونے کا انہوں نے مطالبہ کیا، اس لیے کہ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت سموئیل علیہ السلام کافی بوڑھے ہو چکے تھے، کمزور ہو چکے تھے، اور ان کے جو بیٹے تھے وہ بھی اپنے والد کے نقش قدم پر نہیں تھے، یہ بھی روایات میں آتا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ اگر وہ بوڑھے نہ بھی ہو تو دنیاوی بادشاہت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ نبی دنیاوی بادشاہت کے لیے بھی موزوں ہو، دنیاوی بادشاہت کے لیے، دنیاوی امور کے لیے ایسا شخص جو اس سیاست کا ماہر ہو
اور حکومت کا ماہر ہو اور جنگی تدابیر کا ماہر ہو، وہی شخص بڑا ہو سکتا ہے اور کمانڈر ہو سکتا ہے۔ تو وقال لهم نبیہم، ان کے نبی نے ان سے کہا، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ یہ طالوت ایک خوبصورت نوجوان تھا اور جسامت کے اعتبار سے خوبصورت اس کا جسم تھا، اور اچھے قد کا مالک اور اچھا طاقتور نوجوان تھا۔ یہ کسی کام کے سلسلے میں حضرت سموئیل کے محلے میں گیا تو اللہ نے بتا دیا کہ یہی نوجوان ہے، اسی کو بادشاہ میں نے مقرر کیا۔ تو پھر سموئیل علیہ السلام نے طالوت کو اپنے گھر لے گئے طالوت کو، اور وہاں ان کا اکرام کیا، اور اس کے بعد بنی اسرائیل میں اعلان کیا کہ ہاں طالوت تمہارا بادشاہ ہے۔ وقال لهم نبیہم، نبی نے اپنے قوم سے کہا، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ قالوا، تو وہ جواب میں کہنے لگے، انا یکون لہ الملک علینا، طالوت کو ہم پر بادشاہت کا حق کیسے ہو سکتا ہے، یہ ہمارا بادشاہ کیسے بن سکتا ہے، یہ تو غریب ہے۔ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، ہم ان سے بادشاہت کے زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اسے مالی کشادگی نہیں دی گئی، وہ غریب ایک لڑکا ہے اور ہم امیر ہیں، تو یہ ہمارا بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے۔ قال، نبی نے کہا، ان اللہ اصطفاہ علیکم، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے طالوت کو تمہارے لیے منتخب کیا ہے۔ اللہ نے منتخب کیا ہے، تو جب اللہ نے منتخب کیا ہے تو اللہ کے ہر فیصلے میں ضرور کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، تو اللہ نے منتخب کیا ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے اس کے بادشاہ ہونے کی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ بادشاہت کا اہل بھی ہے، کیونکہ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم میں بھی اس کو وسعت دی ہے اور جسم میں بھی وسعت دی ہے، کہ ایک بادشاہ کے لیے، ایک کمانڈر کے لیے جسمانی اعتبار سے بھی مضبوط ہونا اور رعب اور جلال کا حامل ہونا ضروری ہے، تاکہ ظاہری اعتبار سے بھی اس کا ایک رعب اور دبدبہ ہو۔ اور علم سے مراد علم سیاست ہے، علم حرب ہے، جنگی علم ہے، سیاست کا علم ہے، ورنہ نبی سے بڑا عالم تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو علم سیاست ہے، علم حرب ہے، تو سیاسی علم میں بھی وہ تم سے بڑھ کر ہیں، جنگی علم میں وہ تم سے بڑھ کر ہیں، اور جسم اور جسامت میں بھی یہ تم سے بڑھ کر ہے۔ اور بادشاہت کے لیے یہی کوالیفیکیشن کافی ہے کہ وہ جانتا ہو کہ بھئی ہاں میں نے کرنا کیا ہے، اس کو پتہ ہو کہ میں نے سلطنت کیسے چلانی ہے اور اپنے فوج کو کیسے لیڈ کرنا ہے، اور ظاہری جسامت کے اعتبار سے بھی وہ اچھے رعب داب کا اور اچھے قد کاٹ کا ہے، تو یہ کافی ہے اس کے لیے۔ تو اللہ نے اس کو مقرر کیا ہے، اور پھر ظاہری اعتبار سے بھی وہ مکمل اہل ہے اس کا۔ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ، اور اللہ اپنی بادشاہت جسے چاہے دے دیتے ہیں، تو اللہ نے اسے دے دی ہے بادشاہت۔ اس سے پہلے بھی آیت میں وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ، اللہ تبارک و تعالی مال میں کمی بھی اللہ کرتا ہے اور کشادگی بھی اللہ کرتا ہے۔ تو اللہ کے قبضے میں ہے کہ کسی غریب کو بادشاہ بنا دے اور کسی بادشاہ کو فقیر بنا دے۔ تو اللہ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ، اور اللہ تبارک و تعالی اپنی بادشاہت جس کو چاہے دے دیتے ہیں، تو اللہ نے ان کو دے دی ہے۔ وَاللَّهُ وَاسِعٌ، اور اللہ کشادگی والے ہیں، اللہ کی طاقت بہت وسیع ہے، علیم، اور اللہ جانتا ہے۔ تو جو بھی فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہیں وہ کسی جہالت پر مبنی فیصلہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرنے کے بعد سب سے مناسب فیصلہ ہوتا ہے۔ پھر یہ تھا کہ ان لوگوں نے کہا کہ اللہ نے اس کو
ہمارے اوپر بادشاہ مقرر کیا ہے تو کوئی نشانی ہمیں بتا دو کہ ہم یقین کر لیں کہ ہاں یہ اللہ کی طرف سے ہی بادشاہ مقرر ہوا ہے۔ نبی کا کہنے پر ان کو یقین نہیں تھا، کہہ رہے ہیں کہ کوئی اور نشانی ہمیں مقرر کرو۔ بنی اسرائیل کی فطرت ہی ایسی تھی۔ تو پھر وہ نشانی یہ ہوئی تھی کہ ایک بنی اسرائیل میں ایک تابوت ہوتا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد سے ایک تابوت رائج تھا جس میں تورات کا ایک نسخہ تھا۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے کچھ باقیات تھے، کچھ کپڑے اور کچھ دوسرے باقیات اس تابوت میں تھے، اور یہ بنی اسرائیل کے ہاں بڑا بابرکت تابوت تھا۔ جب بھی وہ جنگ میں کہیں پر جاتے تو اس تابوت کو آگے رکھ لیتے تو انہیں فتح نصیب ہوتی تھی۔ تو اس قوم نے ان کو جب شکست دی تو یہ تابوت بھی اپنے ساتھ لے گئے، یہ تابوت اپنے ساتھ لے گئے۔ تو یہ ان کے لیے سال ہر سال سے ایک بہت بڑی ایک چیز تھی، ان کی ایک بہت بڑی ایک وہ تھی، پراپرٹی تھی ان کی، اور ایک بہت بڑی بابرکت چیز تھی ان کے لیے۔ تو یہ وہ لے گئے تھے۔ پھر جو لے گئے تھے وہاں پر اللہ نے یہ کیا کہ انہوں نے وہاں لے جا کر اپنے مندر میں رکھ لیا تھا وہ کافروں نے۔ یہ ہوا کہ ان پر طرح طرح کے عذاب آنے لگے، کبھی چوہے آ گئے اور کبھی کوئی عذاب آ گیا، کبھی کوئی عذاب آ گیا۔ تو ان کے پنڈتوں نے کہا کہ اس صندوق کی وجہ سے، یہ صندوق ہٹا دو، اس کی وجہ سے ہم پر یہ عذاب ہے۔ تو انہوں نے ان بیل گاڑی پر لادا اور ہانک دیا، اور فرشتے وہ صندوق لا کر طالوت کے پاس پہنچا۔ تو نبی نے کہا کہ اس کے اللہ کی طرف سے بادشاہ ہونے کی علامت یہی ہے کہ اس کے بعد وہ صندوق ہے۔ جب سب نے دیکھ لیا اور وہ بہت ایک بابرکت چیز تھی، ان کے ہاں ایک بہت بڑا مقام تھا، تو پھر انہوں نے طالوت کو بادشاہ تسلیم کر لیا۔ یہی اس آیت کے اندر کہ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ، نبی نے ان سے کہا إِنَّ آیَةَ مُلْكِهِ، طالوت کے بادشاہت کی نشانی یہ ہے أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ، کہ تمہارے پاس تابوت آئے گا، فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَبِّكُمْ، اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے سکینہ ہے، سکون ہے، اطمینان ہے، وَبَقِيَّةٌ، اور باقی ماندہ اشیاء ہیں، مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، ان میں سے باقی ماندہ اشیاء اس کے اندر ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی آل اور ہارون کی آل نے چھوڑی۔ یہ اس میں تورات کا نسخہ اور حضرت موسیٰ اور ہارون کی کچھ استعمال کی چیزیں تھیں۔ تحملہ الملائکہ، اس مدوخ کو لے کر آئیں گے فرشتے، اور وہ فرشتے لے کر آئے تو یہی ایک علامت تھی کہ اللہ نے فرشتے بھیجے اور وہ تابوت آیا اس کے پاس، طالوت کے پاس، اور یہی علامت تھی اس کی۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، یقیناً ان سب باتوں میں تمہارے لیے ایک نشانی ہے کہ اللہ نے من و عن، یہ باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہمیں بتا دی، کئی ہزار سال پہلے کی باتیں بالکل ٹھیک ٹھیک بتا دی۔ تو یہ نشانی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے۔ تو ان فی ذلک لآیۃ لکم، اس میں تمہارے لیے نشانی ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان لانے کا ارادہ رکھتے ہو تو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔